پہ غور کرو کہ وہ کیسے تخلیق کیا گیا, کیسے پیدا کیا گیا. وانظر الی الجبال کیف نصبت, اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ کیسے اسے نصب کیا گیا ہے. پوری فہرست ہے کہ کیا کیا چیز کو دیکھو. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جانور بھی دیکھتا ہے, انسان بھی دیکھتا ہے. جانور بصارت سے دیکھتا ہے, انسان بصیرت سے دیکھتا ہے. کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جانور کچھ ہم سے زیادہ سمجھ کے دیکھتا ہے کہ وہ زہریلے پتے کو خالی ناک رکھتے سمجھ لیتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں کھانا ہے, مر جائیں گے, اور جو کھانا ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں. تو انسان اگر بصیرت سے نہ دیکھے تو جانور سے بھی گر جائے گا. قرآن کی آیت ہے کل انعام بل ازل, جانور بلکہ اس سے بدتر. اسی اشرف المخلوقات کے دو رخ قرآن نے پیش کیے ہیں. ایک طرف کہا ہے کہ فرشتوں سے افضل ہے, ایک طرف کہا ہے کہ جانور بلکہ اس سے بھی ذلیل تر. تو جو کیا آپ نے, تو اب جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, زمین کو, اونٹ کی تخلیق پر غور کرو, تو لیکن اس کا مطلب اگر خالی آنکھوں سے دیکھو گے تو جانور رہو گے, حقیقت پر غور کرو گے تو لا الہ الا اللہ کی آواز دل سے آئے گی. جب اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ مادیت کو دیکھنے کے, مادی چیزوں کو, میٹر کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. جانور کی طرح دیکھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, انسان کی طرح دیکھو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا. اب یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ علم میں کیا رکھا ہے, تابوت میں کیا رکھا ہے, تعزیہ میں کیا رکھا ہے, کپڑے میں کیا رکھا ہے. اگر آپ انسان کی طرح دیکھیں گے تو اس کے پیچھے کی حقیقت سمجھ میں آئے گی, جانور کی طرح دیکھیں گے سمجھ میں کل بھی سیدھی سی بات پڑھی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں رکھا کیا ہے. تو رکھا بہت کچھ ہے, لیکن اسے بصیرت کا استعمال کیا جائے. اور یہی اگر آپ اسلام کو چھوڑیے, سائنس کی ترقی میں آ جائیے, یہی تو فرق ہے کہ سائنس ہر چیز کی گہرائیوں پر غور کرتی ہے, جب اس کو اندر سے اس کی اصلیت کو سمجھتی ہے تو آگے بڑھتی ہے. تو جب انسان ایسے غور کرے تو جتنی اچھی چیز, چونکہ ہمیشہ قرآن میں بھی اور ائمہ معصومین نے بھی جو اللہ کی توحید کے دلیل پیش کی, اسی لیے پیش کی ہے, وہ عام چیزوں سے, جیسے چرخے والی مثال یہ امام, آپ سنتے میں اشارہ دوں گا, وقت نہیں آپ کا برباد کروں گا, کہ اب مثلا یہ کہ تم کشتی میں جا رہے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مثال دے دی, اور اس کے بعد کہہ دیا کہ دیکھو خدا کے یہ وجود کی دلیل ہے. تو ہمیشہ معمولی چیزوں کا, اگر چونکہ عرب میں اونٹ ہوتا تھا, اللہ نے کہا, اور پہاڑ تھا, اونٹ اور پہاڑ کو دیکھو اللہ سمجھ میں آ جائے گا. اس کا مطلب ہر چیز توحید الہی کا مظہر ہے. اور یہ تو بات طے ہے کہ ہر چیز جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. ہر چیز کا مقصد یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ جب تک اس میں قدم نہیں رکھے گا, سب بیکار. رسول کو مانے, نبی کو مانے, امام کسی کو مان لے, لیکن اگر لا الہ الا اللہ کے پوائنٹ سے الگ ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا. تو مطلب لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے علاوہ اللہ. تو جب تک انسان اس کو نہیں سمجھے گا کہ اس میں کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جتنی اچھی چیزوں پر غور کرے گا اتنا زیادہ خدا سمجھ میں آئے گا. جس چیز کے پیچھے جتنا زیادہ گہرائی ہوگی اتنا زیادہ سمجھ میں خدا ہے. ہر ایک کو امام نے تھوڑی اونٹ سے سمجھایا ہے, فلسفی کو فلسفے کے انداز سے سمجھایا, منطقی کو منطق کے انداز سے سمجھایا ہے نا بھائی, اور ایک اونٹ چرانے والے کو اونٹ کے انداز سے سمجھایا. تو اس کا مطلب کہ ہر ایک کا جیسا معیار عقل تھا اس اعتبار سے اس کو سمجھایا گیا. مخلوقات بھی تو تذکرہ ہوا. اب اگر ہم فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو, ارے سب سے اچھی مخلوق ہے, جب ان پر غور کیا جائے گا تو جب معمولی مخلوق پر غور کرنے سے اللہ ملتا ہے, تو جن کو اللہ خلق کر کے یہ کہہ رہا ہو کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیا ان کے تذکرے سے اللہ نہیں ملے گا؟ توجہ کیا, اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ نہیں ملتا, مخلوقات کا ذکر کرنے سے اللہ ملتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کچھ کرو. موسیٰ تم نے میرے ساتھ اب تک کچھ نہیں کیا, کیا کیا؟ کہا نماز پڑھی, روزہ رکھا. کہا نماز پڑھی اس لیے کہ جنت مل جائے, روزہ اس لیے رکھا کہ جہنم کی صبر بن جائے. میرے لیے کیا کیا یہ تو بتاؤ. اب موسیٰ لسٹ گنا رہے ہیں, اللہ اس کی وجہ بتاتا چلا جا رہا ہے, یہ تم نے فلاں کے لیے کیا, سب اپنی ذات کے لیے کیا. تو فرمایا تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. کہا حل اشبعت جوعا حل کسوت عریانا, اے موسیٰ کیا تم نے کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, کبھی کسی بغیر کپڑے والے کو کپڑا پہنایا؟ کیا مطلب, کیا اسے کھانا کھلاتے ہو گویا مجھے کھانا کھلاتے ہو, اس کو کپڑا پہناتے ہو گویا مجھے کپڑا پہناتے ہو. معمولی سی بات ہے کہ ایک آدمی کو کپڑا پہنا ہے تو خدا کو کپڑا پہنانے کے مطابق ہو جاتا ہے, ایک آدمی کو کھانا کھلایا جائے تو اللہ کو کھانا کھلانے کے مطابق ہو جاتا ہے. اہل بیت کے نام پر اگر کھانا کھلائے تو وہ تبرک نہیں ہو سکتا. صلوات محمد علیہ. اور کیجیے آپ, یہ صرف سامنے کی بات ہے, لیکن جو بھی ہم ایسی بات نہیں کسی کو ہم دشمنان اہل بیت یا دشمنان رضا یہ لفظ نہیں استعمال کرتے. ہم دعوت فکر آدمی کو دیتے ہیں کہ آدمی غور کرے اور وہ گہرائیوں میں پہنچا نہیں. یہ تھوڑی ہے کہ
کہ اب آدمی جس بار اس میں کیا رکھا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ وقت کی بربادی نعوذ باللہ، چونکہ 2 راتیں اور بچی ہیں لیکن بات آپ کے ساتھ 2 4 پہنچتی رہے. یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن میں تو بالکل ایک بات سامنے کی. دیکھیے جو بات ہے ہم آپ مجھ سے واقف ہیں، اس کو جب تک میں خود گہرائی سے نہیں غور کر لیتا، مخالف کی جگہ بیٹھ کے سوچتا ہوں. ہم ازادار ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے، تو یہ بات تو پکی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ سب بیٹھے زیادہ تر تو میرے سامنے وہی چہرہ ہے، زیادہ کیا سبھی ہے ماشاءاللہ، جو دل سے ازاداری کو قبول کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی بالغ ہونے کے بعد مرتے دم تک نہ ایک بار تابوت اٹھائے، نہ ایک بار علم اٹھائے، ایک مجلس میں شرکت نہ کرے، ٹھیک ہے، جب ایک مجلس میں زندگی میں شرکت کرتے، اگر میں بڈھا ہو گیا مرنے جا رہا ہوں، میں نے ایک مجلس میں بھی شرکت نہیں کیا آج تک، میں نے کچھ نہیں کیا، نہ محرم میں میں نے خانہ سجایا، نہ مجلس میں شرکت کی، نہ علم اٹھایا، نہ تابوت اٹھایا، نہ زنجیر لگائی، نہ قمر لگائی تو بڑی بات ہے. میں نے تبرک تک زندگی میں ایک نہیں کھایا. جو چیزیں متعلق ہیں میں نے آج تک یہ تابوت دیکھنے کے سوال پر نہ علم دیکھا، نہ تابوت دیکھا، نہ مجلس میں شرکت کی، نہ میں نے کبھی کوئی تبرک کھایا، نہ میں نے کبھی چاند رات کو بیٹھ کر اپنا عزاخانہ سجایا، نہ کسی عزاخانے میں نے آج تک داخلہ لیا، کہیں نہیں کچھ. میں نے کوئی جتنی بھی آپ رسوم اعزا 1 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک گلوب پر، عراق سے لے کے ایران تک، کراچی سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے بمبئی تک، بمبئی سے لے کے لکھنؤ تک، جتنے اس نے کچھ نہیں کیا زندگی بھر پیدا ہونے کے بعد سے لے کے مرتے دم تک. تو کیا آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جائے گا جنت میں نہیں جائے گا؟ سمجھ نہیں آتا، یہ بات سمجھی رہے پوری. جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ بولیے بھائی. اس میں کوئی چیز بھی ایسی ہے کہ جو آپ کو جس کے لیے کوئی حدیث یا قرآن میں واضح دلیل موجود ہو کہ آپ اسے نہ کریں گے جنت میں، تو آپ کو یہ عقیدہ تو رکھنا پڑے گا نا بھائی. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے میں یہ بھی ہے بھائی. اس میں کوئی چیز اگر چھوڑیں تو نہ آپ حرام کر رہے ہیں، نہ آپ واجب کو چھوڑ رہے ہیں. اور سمجھ کے نہ آپ حرام کر رہے ہیں، نہ واجب چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کچھ بھی ہو، اگر آپ شیعہ ہیں تو شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جو 14 معصوم کی بات کو قبول کریں. بالکل صحیح. اور اگر 14 معصوم کی بات کو آپ قبول کریں گے تو آپ کو یہی نظریہ رکھنا پڑے گا، عقیدہ نہیں کہوں گا. تو پھر آپ کس طریقے سے کسی کو کہہ سکتے؟ لوگ صحیح کہتے ہیں بالکل قرآن میں، کوئی حدیث میں، لیکن بات بالکل پکی ہے. تو آپ کو کوئی زندگی پر اور کوئی زندگی بھر کرتا رہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ جنت میں جائے گا اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. عقیدہ تو اس وقت تک مکمل نہیں جب تک عقیدہ درست نہ ہو. بات طے ہو گئی. ہم مخالف ہمارا کچھ نہیں کہہ سکتا. جو اہل سنت ہو، وہابی ہم کہتے ہیں اس کو، ہم کوئی لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں نا آج کل، اس کو آپ نے شریعت سمجھ لیا ہے، رسم و رواج، رچول کو. اصل میں ماڈرن لوگ جو ماڈرن لوگوں کو دیکھ کے پیچھے پیچھے ان کا جوتا اٹھا کے ماڈرن بننا چاہتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جب مولا 28 رجب سے پہلے دربار ولید میں پہنچے ہیں تو ولید نے تو کہہ دیا جو امام نے کہا وہ مان لیا، لیکن مروان جو اس کا لگو بدھو تھا اس نے کہا کہ ابھی بیعت لے لے. تو یہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو ان کو دیکھ کے ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں، نبی اور رسول کے جیسے نہیں بننا چاہتے. تو اس میں بہت سمجھ کے بات ہے، اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی کو علم تابوت کچھ بھی. آ کر مولانا بیٹھے سخت عزادار خاندان سے ان کا تعلق ہے. مولانا پورا علاقہ جو ہے وہ بہت بڑے ہندو یعنی راجاؤں کا علاقہ تھا. 3-4 پورے لوگ شیعہ ہوئے اپنا مذہب بدل کے ہندو راجاؤں سے، اور پورے اس میں ایک سے ایک آیت اللہ اور جید عالم اور میرے کئی استاد ان کے خاندان سے. وہاں سعد حسین سے عبداللہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کے نواز سے جانتے ہیں ہمیشہ سے. یہ تو بات طے ہے نا، کوئی زندگی میں پیدا ہوا 2-3 بار کہہ رہا ہوں اور مر گیا تو جتنے بھی اس میں کوئی ریچولس ہیں آج کل کون تو شریعت سمجھتی ہے. تو اب میں آگے بھی کہنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بات کس کا اقرار. تو اب سنیے، آپ جو بات بھی مجھ سے آگے پوچھ لیا کیجیے نا، کوئی بات نہیں. اگر کوئی آدمی بالغ ہو گیا آپ مجھ سے بات کریں. اب ابھی تک تو میں نے آپ سے مومن کی بات کی، اب میں پورے 73 فرقوں کو یا جتنے بھی 73,000 پورے اہل اسلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. کوئی آدمی بالغ ہوا، کوئی مسلمان بالغ ہوا مسلمان، اور بالغ ہونے کے بعد روزانہ شراب پیتا رہا، اب منبر سے کچھ آداب سے ہلکا سے آداب، روزانہ زنا کرتا رہا، روزانہ کلب میں جاتا رہا، زندگی بھر نماز کبھی نہیں پڑھی، روزہ کبھی نہیں رکھا، حج واجب ہونے کے بعد نہیں کیا، زکوٰۃ اس پر تھی اس نے نہیں دیا، خمس پر واجب تھا اس نے نہیں ادا کیا، امر بالمعروف اس نے نہیں کیا، نہیں عن المنکر اس نے نہیں کیا. ویڈیو سن لیجیے پھر بات کر لیجیے.
قرآن اس نے زندگی میں سیکھا ہی نہیں, اردو عربی ایک لفظ نہیں سیکھا, قرآن پڑھنا نہیں سیکھا, قرآن کا ایک لفظ نہیں, سپارے عام نہیں پڑھ پاتا, نہ نماز پڑھی اس نے زندگی بھر. بالغ مثلا 70 برس کا اگر ہوا تو 70 ایئرس کے اندر 15 ایئرس اس کے نکال دیجئے تو 55 بچتے ہیں نا. تو 55 ایئرس تک بالغ ہونے کے لے کے آخری دم توڑنے تک نماز ایک وقت کی نہیں پڑھی, روزہ ایک وقت کا 1 سال بھی نہیں رکھا, حج واجب ہونے کے بعد نہیں ادا کیا, زکوٰۃ اس نے نہیں دی, خمس اس نے نہیں نکالا, امر بالمعروف نہیں کیا, نہی عن المنکر نہیں کیا, قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنا وہ جانتا ہی نہیں تھا, شراب روز پیتا تھا, اچھی سے اچھی پیتا تھا, جوا روز جا کے کھیلتا تھا, ہر ویکنڈ پہ کلب جاتا تھا, توجہ کیجیے گا, ہر ویکنڈ پہ کلب جاتا تھا, توجہ کیجیے گا, ہر آدمی سے بدتمیزی کرتا تھا, توجہ کیجیے گا, جب کھاتا تھا مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کرتا, کافر کے ہاتھ کا نجس کھاتا تھا, زندگی میں لے کے بالغ ہونے سے لے کے مرتے دم تک کبھی پاک نہیں رہا. لیکن پورے اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا اگر اس کا عقیدہ درست ہے. پوچھ لیجیے ویڈیو بنتا ہے, وہ آدمی جنت میں جائے گا اگر اس کا عقیدہ درست ہے. یہ ہے پورے اہل اسلام کا, کرشیوں کا نہیں. یہ بیسک مسلمات اسلام میں سے ہے کہ نجات عقیدے پر ہے, عمل پر نہیں. یہ کون سی بات ہے کہ آزاداری میں بڑی آناکاری سوچتی ہے اور بیسک اسلام نہیں معلوم ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ آپ کو گناہ کے لیے انکریج نہیں کر رہا ہوں, میں صرف اپنی بات کا پروف پیش کر رہا ہوں. اسی لیے کوئی آدمی زندگی بھر شراب پیتا رہے, کوئی ایکٹریس ہو, ایکٹر ہو, زندگی بھر بالغ ہونے سے لے کے فلمی دنیا میں ننگے ایکٹر زندگی گزارا ہو, لیکن جب عالم اس کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا تو عالم کا فرض یہ ہے کہ وہاں پر کہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, پروردگار میں اس کے بارے میں علاوہ خیر کے کچھ نہیں جانتا. ٹی وی پر دیکھنے کے باوجود, اخبار میں پڑھنے کے باوجود, ویڈیو دیکھنے کے باوجود, اگر وہ ایکٹریس مر گئی, میں مسلمات اسلام بیان کر رہا ہوں, مسلمات شیعہ بیان کر رہا ہوں, کہنا پڑے گا وہاں کے پر کھڑے ہو کر کہ پروردگار میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اگر آپ نے نماز جنازہ کا انکار کر دیا تو اس سے بدتر خدا آپ کا حشر کرے گا, اس لیے کہ آپ کے دل میں تکبر آئے گا کہ میرا عمل اس سے بہتر ہو چکا ہے. آ کر بڑے کچھ عمل کے ٹھیکیدار نکلے, یہ تو بڑا خراب کام کرتا تھا, اس کے لیے مولانا صاحب کیسے کہا جائے گا کہ ہم اس کے بارے میں کھیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے. تم کھیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا, کیسے کہا جائے گا؟ اس لیے کہ اس خیر سے مراد یہ ہے کہ وہاں عمل کی گواہی نہیں دی جاتی, عقیدے کی گواہی دی جاتی کہ وہ اپنے کس عقیدے کا اظہار کرتا تھا. اسی لیے فقہ کے اندر منافق کی نماز جنازہ الگ ہے, چاہے وہ زندگی بھر نماز شب پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, حج کرتا ہو, زکوٰۃ دیتا ہو, ساری چیزیں دیتا ہو, لیکن اس کی نماز جنازہ کے فقرات بھی الگ ہے فقہ کے اندر, کہ اس کے لیے عذاب کی دعا کی جائے گی, جا کے فقہ میں دیکھ لیجیے گا. یہ چند لوگ وہی کہ جو فقہ, تو اگر آپ اس میں بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ دیکھیے کہ آپ کو کوئی بدعمالی کے لیے انکریج نہیں کر رہا ہوں, بات اپنے پروف میں لا رہا ہوں. اگر وہ اپنی زبان سے اللہ کی توحید, سرکار کے رسالت, محبت اہل بیت کا اظہار کرتا تھا تو کچھ نہیں, پھر کہنا پڑے گا ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اس لیے کہ نماز جنازہ میں عقیدے کا اعلان ہوتا ہے. اس لیے شہادت نامہ لکھنے کے اندر لوگ ہم اسی کیوں گواہی دیں, وہ تو بڑا بدعمال مشہور تھا. استغفر اللہ, اتنی دیر. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ جس کو تم اپنے سے کمتر سمجھتے ہو اس کو کل طور پر لے کے آنا. ایک کتا جس کے بدن میں خارش تھی اور ایک جس کے بدن میں کھجلی نکلی تھی, بدن سے اس کے پی پر مواد اور خون بہ رہا تھا, اس کو لے کے چلے کہ اس سے بدتر تو کچھ نہیں ملتا. یہ کیا کہتے ہیں, کوڑ کا کتا پڑا ہوا ہے. چند قدم لے کے چلے تھے کہ سوچا نہیں اس کو اللہ کی مخلوق ہے, اسے حقیر کیوں سمجھوں. طور پر پہنچے, کہا کچھ لے کے آئے, کہا کچھ نہیں لے کے آیا. کہا اگر اس کتے کو لے آتے تو دفتر نبوت سے نام کاٹ دیتا. تو ایک ایسے کتے کو جو نجیس ہے, اگر اسے موسیٰ حقیر سمجھ لے تو دفتر نبوت سے نام کٹ جائے. تم چند دن کے نمازیوں میں نام لکھا سکتے ہو تکبر کر کے, روزے داروں میں نام لکھا سکتے ہو تکبر کر کے, عالموں میں نام لکھا سکتے ہو تکبر کر کے. صلوات بھیجو محمد علیہ محمد. اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ کم عمل جس میں انکساری پائے جائے, اس عمل کے انبار سے بہتر تکبر میں ڈوبا ہوا. جو فرمائی آپ نے, یہ تھوڑی عزاداری کے اوپر آپ فقہ اور دین اور عالم اور مرجع کا بہانہ بنا کے لپٹم لپاٹ کر کے آپ نکل جائیں گے. وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا, اس کے اندر نور علم پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے دل میں شمع محبت اہل بیت میں روشن کرے. صلوات بھیجیے آپ محمد علیہ محمد. اور جو کیا
ایسے لوگ کبھی مسجد میں نماز کے لیے نہیں دکھائی دیں گے. میں اپنا وقتی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھوس دلیلیں آپ کے دماغ میں پڑی رہیں، اس لیے کہ اپنے لوگ شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نماز جنازہ پڑھائیں گے نہیں، اب میں نام نہیں لوں گا ممبر کے اوپر. کوئی ایکٹر اگر مر جائے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ نجات عقیدے پر ہوگی. ہاں یہ ٹھیک ہے، الگ بات ہے کہ اگر برا کام کرے گا تو دنیا میں پریشان رہے گا، اس کے گناہ دھل جائیں گے، برزخ میں دھل جائیں گے، جہنم میں بھی جلایا جا سکتا ہے، لیکن لمیٹڈ نجات ضرور ہوگی، جنت کی طرف جائے گا. اگر یہ بتاتے ہیں تو وہ بھی بتائیے. یہ بدل بدل کے تخفیف نماز کو تاریخ و صلاۃ پہ آپ لے کے آ گئے، یہ کون سا تکبر ہے؟ اگر دیکھیے مین چیز تھا امپورٹنٹ دینا، الگ بات ہے. کون دین کو اتنی امپورٹنس دیتا ہے؟ انگریزی میں تلفظ سے بڑا زور ہوتا ہے، ایک قرط رکھ کے گھر کے اوپر بچے کی زبان نہیں درست کراتے کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ لے. آتے ہیں عزاداری پہ اعتراض کرنے کے لیے. ہاں $50 دے کسی دیوان کے اہل سنت کو ہی رکھ لیا ہوتا کہ اللہ کے سامنے جا رہا ہے، اس کی زبان کے تلفظ صحیح ہو جائے. کون سی بات ہے یہ عزاداری پہ اعتراض کرنے والے؟ جو کچھ پتا ہے یہ خالی بس کسی ایجنسیوں کے لوگ ہیں اور ٹٹو ہے جو بولا ہے کیا پتا ان کے شریعت کیا ہے، دین کیا ہے. ہم $200 دے کے کسی کو رکھتے ہیں کہ بھائی کہ اللہ کی زبان بول رہا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، قرار درست کرے، لامکات درست کر لے. کوئی آدمی اپنے پاس لے کے آتا ہے، شریعت کی اہمیت لے کے آتے ہیں. یہ سب سے بہانے، کوئی حقیقت نہیں رکھی ہوئی. قرآن مجید کہتا ہے کہ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے چاہتے ہیں. ولا یخدعون الا انفسهم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دینے کے اپنے نفس کو خود کو دھوکہ دیتے ہیں. ولکن لا تشعرون، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پوری تصویر پیش کرو قرآن سے، قرآن سے پوری تصویر. قرآن سورہ بقرہ کی ترجمہ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اذا خلو کے معنی خلوت میں بات کرنا کہ جب یہ خالی اپنے قرآن کے مذاق دیکھ، اذا خلو الی شیاطینہم معنی جب یہ اپنے، یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں. فرینڈز صدیق کا لفظ نہیں ہے، آج تھوڑا تاخیر ہو سکتی ہے. صدیق کا لفظ اپنے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ ملتے ہیں نہیں. اذا خلو الی شیاطینہم، جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے اللہ کسی کو، بے ظالم تو کہاں سے آ گیا؟ کسی کا نام نہ ظالم تو کہاں سے آ گیا؟ میں ظالم کہہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا بدتر ہے کیا؟ اذا خلو، جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، لا شیاطینہم، شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں. تو آپس میں جب گروپ میٹنگ کرتے ہیں اپنے اندر تو کیا کہتے ہیں؟ اپنے کو قرآن کیا ہے کھول کے دکھا دوں گا، رمضان تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو ایمان تھوڑی نہ ہے، پاگل ہو رہے ہو، ہم تو ان کا مذاق کرتے ہیں. نستہزئ، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں باہر نکل کے، ورنہ ہمارا تو دل کے اندر کچھ اور ہمارا معاملہ ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ یہ نہیں کہتا میں عذاب اڑاؤں گا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا جوک بناتا ہے، مذاق کرتا ہے. اللہ بھی ان کو کٹپتلی بناتا ہے، مذاق. اللہ یستہزئ ویمدہم فی الطغیانہم، یمدہم طغیانہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کوئی چیز اگر آپ پانی کے اندر کوئی ڈوبتا ہے تو کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو یمدو کہتے ہیں. کوئی چیز سمندر کے اندر اوپر اور نیچے ہو، تو اللہ نے بھی ان کو طغیانیوں کے حوالے کر دیا ہے. کبھی اوپر ہوتے، کبھی نیچے ہوتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، یعنی ان کے بعد میں کبھی ثبات نہیں پایا جاتا، کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے. واللہ یمدہم فی الطغیانہم، اللہ نے اس میں. اور اس کے بعد سنیے، اور کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، اور ان کے دل کے اندر تو ایک بیماری اور مرض پیدا ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اس مرض کا علاج کیا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، قرآن کی آیت مسلسل پڑھ رہا ہوں. اور اللہ ان کے مرض کو زیادہ کرتا رہتا ہے. اب میں لمبا نہیں پڑھوں گا، اختر عزیزی صاحب قبلہ کا ایک شعر ہی پڑھ کے بات تمام کرتا ہوں. کہ کہتے ہیں کہ مریض بغض علی اب بڑا نمازی ہے. مریض بغض علی اب بڑا نمازی ہے، مرض میں اور اضافہ ہے، اس کو کیا کہیے؟ مریض بغض علی اب بڑا نمازی ہے، مرض میں اور اضافہ ہے، اس کو کیا کہیے؟ اسی کے نام کا کھاتے ہیں، اس سے جلتے ہیں، اسی کا نام تو دنیا ہے، اس کو کیا کہیے؟ سب سمجھ گیا آپ نے؟ یہ قرآن ان لوگوں کی منظر کشی کر رہا ہے. تو بھائی آپ آئیے تو پھر ہر چیز کو ہر بات ٹھوس کرنی چاہیے. سالڈ بات کہ اسلام کے اندر یہ ہے، فلاں آدمی یہ نہیں کرتا، نہیں اللہ خیر امنات عقیدہ اگر دوست اور عقیدہ نہیں ہے، آپ اچھا یہ بھی نہیں آپ کا عمل ٹھیک ہے، عقیدے کی پہچان ہو سکتی ہے، لیکن ایسا بھی میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ زندگی بھر برائیوں میں رہنے والا اگر اسلام پر وقت پڑا تو آگے بڑھ کے لوٹ گیا. اور اچھے نمازی قاضی شرح کے طریقے سے چلے گئے. عقیدہ کھلتا ہے اس وقت جب امتحان ہوتا ہے. پھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں
مجھے یاد نہیں کون سا سورہ ہے بیچ میں کوئی سورہ. کیا اللہ نے اسلام کے لیے کبھی نہیں کہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے, لیکن قرآن کہتا ہے کیا تم یہ کہہ کر نکل جاؤ گے کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور تم کو امتحان میں نہ ڈالا جائے گا؟ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب جب ایمان کا امتحان ہو. میرے پاس خود ایک صاحب تھے, بہت بڑے دادا گیری کرتے تھے, بہت زبردست ایک علاقے کے تھے, لیکن محب اہل بیت بہت تھے. مجھے یاد ہے میں بارہ بنکی اس وقت نماز پڑھا رہا تھا, تو جو بھی پورے لوگ جا رہے تھے, اس زمانے میں ہندو مسلمان فساد آ گیا, وہاں سے آرڈر آ گیا کہ بھائی جتنے لوگ زائرین آ رہے ہیں جو بھی پورے مولا کے جائے وہ لوگ نہ آئیں. تو میں نے کہا جانی بھائی آپ نہیں جا رہے ہیں زیارت کرنے, آپ نہ جائیے, اس لیے کہ آپ تو فیملی کے ساتھ جا رہے تھے. دیکھیے بالکل اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے جیسے آج کل کے آرٹیفیشل نمازی ہوتے ہیں. فارم کا نمازی نہیں تھا وہ, ہاں دیسی عقیدے کا دیسی مرغا تھا, فارم کا نمازی نہیں تھا. تو جانی میں نے کہا کہنے لگے مولانا ہم تو جائیں گے زیارت کرنے, ہماری قسمت ایسی کہا ہے کہ ہم بیوی بچوں کے ساتھ مارے جائیں گے راہ مولا. یہ جملہ مجھے تک یاد ہے, کھڑے ہو کے اس نے کہا کتنے ایسے آپ کو مل جائیں. تو اس لیے ایمان ایک اور چیز, ایمان صرف لقلقہ زبانی کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اہل بیت ہے, یہ اہل بیت ہے. کوئی لاکھ کہے چلیے میں مانتا ہوں, جلدی دو تین باتیں. قرآن جمع کیا, اب کسی نے قرآن جمع کیا, مولا علی نے بھی اگر جمع کیا تمہارے مطابق ہے ہمارے مطابق, تو تمہارے مطابق تو چوتھے خلیفہ ہی ہیں. مولا علی نے جمع کیا, لیکن اہل بیت کو بھائی جمع کرنے میں اختلاف تو ہے, اللہ نے جمع کیا. اسی لیے رسول اسلام نے, اب دیکھیے اہل بیت کی اہمیت کیا, اہل بیت ملیں گے تو قرآن ملے گا. اہل بیت کو جب کیوں حدیث کے ساتھ یہ مخالفت ہے, جب رسول خدا نے اہل بیت کو جمع کیا, یہ اتنا حصہ متفق علیہ ہے, چاہے پوری حدیث کے ساتھ کوئی ٹکڑا کہیں ہو. جب سب جمع ہو گئے تو رسول خدا نے کیا کہا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. تو قرآن وہ ہے جسے صحابی جمع کرتے ہیں, اہل بیت وہ ہے کہ رسول جمع کر کے دکھاتے ہیں. اللہ کے گواہ اتنا حصہ متفق علیہ, اللہم ہؤلاء اہل بیت, یہ میرے اہل بیت, اور اشارہ کر کے اللہ کو گواہ بنا. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اگر اہم نہ ہوتے تو سرکار دو عالم اس طریقے سے جمع کر کے ان کو الگ الگ کو چھوڑ دیجیے گا. مولا علی کو یہ تو موجود ہے کہ ہمارے اہل بیت, کہ اگر اہل بیت بچ جائیں گے تو قرآن ضرور بچ جائے گا, اور اہل بیت نہ ہوتے تو یہ صحابی قرآن کو جمع کرتے. قرآن توجہ کیجیے گا, یہ قرآن کو جمع کرتے, یہ تو دل سے قرآن کے منکر تھے. میں نے جملہ کا بہت سمجھ کے پڑھو تاکہ سالڈ میٹر آپ کے دماغ کے اندر پہنچ جائے. اسی لوگ کہتے ہیں سنیے کیسے قرآن کے منکر تھے. وہ سیدھی بات, میں نے جملہ محرم میں کہا تھا, وعدہ کیا تھا, اس کو میں واضح کروں گا کہ جو اہل بیت کا یا عزاداری کا یا ان سے متعلق جو دشمن ہوتا ہے, اس کا توحید کا عقیدہ اور نبوت کا عقیدہ پیچھے کے راستے سے نکل جاتا ہے. یاد ہے جملہ آپ کو, آپ سنیے. آپ لوگ کہتے ہیں اللہ یزید کو معاف کر دے گا, سنا ہوگا نا, اللہ رحمان اور رحیم نعوذ باللہ نقل کفر کو معاف کر دے گا. آپ کیوں اسے برا کرتے ہیں؟ اب آپ کے دماغ میں دماغ کھول رہا ہوں, دماغ میں یہی تو آتا ہے, ہاں یار قاتل حسین معاف ہو جائے گا نعوذ باللہ, نقل کفر نہ ہو, ہے نا. آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ ہم نے صرف قاتل حسین ہونے کے بنا کے اوپر اس سے برا کہا؟ یہ جملہ کہہ کے آپ نے کتنی غلط بات کہہ دی جو بھی کہہ رہا ہے. اس لیے کہ اس نے امام اس کو تو قتل نہیں کیا, اس نے دربار میں کیا کہا تھا, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آیا, یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. تو وحی کا تعلق ہے قرآن سے, رسول کا تعلق ہے ختم نبوت سے. ارے چھوڑیے قتل حسین معاف ہو نہ ہو, اپنی بات رکھیے, وہ ہماری بات ہے. جو وحی کا انکار کرے, سرکار کا انکار کرے, نہ محمد رسول اللہ کا نہ قرآن کا انکار کرے, وہ آپ کی نظر میں جنت میں جا سکتا ہے؟ تو آپ اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائے گا, تو آپ کا عقیدہ ختم ہو گیا. جو ختم نبوت کو نہ مانے, قرآن کو نہ مانے, یہ کہہ کر آپ نے یہ کہا کہ یہودی بھی معاف ہو سکتا ہے, عیسائی بھی معاف ہو سکتا ہے, کافر بھی معاف ہو سکتا ہے. آپ کو تو قتل حسین یاد رہا ہو, یہ قتل یزید کا بھول گئے. سلام بھیج دیا محمد. سیدھی سیدھی سی بات کروں گا, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا, اور وہ بھی میں سب کا تو انکار کیا, اپنا بھی انکار کر گیا. ارے بھائی تیرے باپ نے یہ کہا تھا کہ میں رسول کا خلیفہ ہوں, اور تو اس اپنے باپ کا خلیفہ بن کر بیٹھا ہے کہ اپنے کو رسول کا خلیفہ کہہ رہا ہے. اگر کوئی آئے ہی نہیں تو خلیفہ کس کا بن کے بیٹھا ہوا؟ اور اگر معاف کرے گا بھی, چلیے آپ کی بات ہو جائے, ماں اللہ معاف کرے, اگر معاف کرے گا بھی تو
تو یہ بات طے ہے کہ انکار رسالت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، انکار قرآن سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو اور تو لعنت کرنا جو ہے ظالم کے اوپر، یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے تو ہمیں لعنت کرنی ہے. ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کے حکم کے مطابق عمل کریں، اور جب وہ معاف ہو سکتا ہے تو پھر ہم کو معاف ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ تو پھر جب وہ معاف ہو سکتا، جب اللہ کو جنت کی چہار دیواری یا باؤنڈری وال گرا ہی دینی ہے، جب جنت کی باؤنڈری وال گرا ہی دینی ہے تو پھر آپ کو تبلیغ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ جب یزید گھس سکتا ہے نعوذ باللہ تو ہمارے گھسنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہم تو ایک کونی میں اندر گھس جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. یہ بات بڑی سیدھی ہو کہ میں نے 9:30 ہو گیا تو اٹھانے کے لیے اس انداز سے عرض کیا آپ کے سامنے، ورنہ بالکل سیدھی سی باتیں ہیں کہ کون آدمی کہ جب آدمی حسین کے در کو چھوڑتا ہے کس طریقے سے وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ ان کے سمجھے میں نہیں آ رہی کیسی بات. اسی طریقے سے جیسے آج کل کہتے ہیں بھائی سیکھے شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر کو ہے کل اس لیے کہ صحابہ کو برا کرتے مانی. بھائی جو بات آدمی جو کہے اس پہ اڑا رہے، جمع تو رہے. عمر ابن عبدالود آیا اپنی بات پہ اڑا رہا، مرحب آیا اپنی بات پہ اڑا رہا. علامہ عرفان آدمی مرحوم مجھے اکثر جملہ پڑھتا ہوں، 2-3 جملوں کے بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ ان کی درجات بلند کرے. کہتے تھے بزم رسول میں پریشانی یہ تھی، میں نے بہت پڑھا آپ کی خدمت میں جملے کو، کہ 3rd کلاس کے کافر 1st کلاس کے مسلمان بنے ہوئے. 3rd کلاس کے کافر 1st کلاس کے مسلمان بنے ہوئے. تو یہی آگے بات کی سمجھ میں. اب آپ دیکھیے غور کیجئے کہ ہم کسی کی بات پڑھتے ہیں تو اس کا نام لے کے پڑھتے ہیں ویسے. اب آپ غور کیجئے، آپ دیکھیے سیدھی، تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ جو مخالفین اہل بیت ان کے اندر کچھ ہے نہیں، ان کی باتوں میں کوئی آپ ٹھیک ہے. اب جو بھی یہ بات طے ہے کہ جو خلفاء کو برا کہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، جب کافر ہے تو ٹھیک ہے، اس بات کو قبول کرنا چاہیے. جو اللہ کے آپ کا بھی عقیدہ یہ وہ اس کو اللہ کے خلیفہ. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے خلیفہ کتنے؟ 1 2 3 یا 4؟ نہیں، ان کے 4 ہے نا، 4 ہے نا. کون پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے کون تھے؟ علی تھے نا. تو معاویہ کو پہلے کافر کہیے کہ جس نے برسوں تک آپ کے چوتھے خلیفہ کو برا کہا تھا. تو کتنی سیدھی سی باتیں پڑھ رہا ہوں. آپ ہمیں کیوں کہا جو پہلے کو کہے برا وہ بھی کافر، جو دوسرے کو کہے وہ بھی کافر، جو تیسرے کو کہے وہ بھی، اور جو چوتھے کو کہے وہ پکا مسلمان، امیر المومنین. بھائی ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے امام کو برا کہہ رہا تھا؟ چھوڑیے، آپ کے چوتھے خلیفہ کو تو برا کہہ رہا تھا. تو آپ سب سے پہلے اس بیس پر معاویہ کو کافر کہیے، پھر ہمیں کافر کہیے. عزیزان محترم، دوستان عزیز، جو اہل، اسی لیے مولا فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم تو ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. اسی لیے سلمان کو جو علم لیا تھا تو سلمان اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، پیر پھیلائے ہوئے، سامنے انہوں نے قل اللہ کے سورے کو دیکھا، پورا ان کو علم مل گیا. سلمان کے دل میں پورا علم اتر گیا ایک قل اللہ کے ذریعے سے. یاد رکھیے گا، جب سلمان بڑھ کر پڑھے عالم ہو سکتے ہیں تو اہل بیت کے لیے کیوں سوچتے ہو کہاں سے علم سیکھا تھا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان محترم، اور یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آدمی زندگی بھر نہ کرے، اور یہ اسی لیے واجب نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہ علامتیں، علامت ہے یہ عزاداری. اور لفظ عزاداری کی ایک واضح کر دوں، عزاداری کا مطلب ماتم نہیں ہے کہ ماتم ہی آپ کر رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. میں ہر بار ڈائریکٹ کہتا ہوں، گھما پھرا کے آرگومنٹی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ ان سب باتوں کے سلسلے میں. کیا غریب کے دن بھی ماتم کریں گے؟ ضرور کریں گے. تو غریب کے دن گھر میں ماتم کریے، سینٹر میں مت کریے. گھر میں آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اتنا غم ہو کہ آپ اسے سال ہمیشہ کر سکتے ہو، تو نظر دل اپنے گھر میں کریے. سینٹر میں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں کہ عید غدیر میں آ کے ماتم کر رہے ہیں. بادشاہ سینٹر میں آ کے نظر لیول کو ہم جمعرات سے ضرور ماتم کریں گے. یہ وہ جمعراتی اسلام ہے، حقیقی اسلام نہیں ہے. ہاں، اس لیے کہ آپ اہل بیت سے بڑے چاہنے ہیں. جب امام نے فرما دیا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارا شیعہ ہماری فاضل طینت سے پیدا کیا گیا ہے. یفرحون بفرحنا، بعض جگہ افراحنا ہے، اور یحزنون بحزننا، ہمارا شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت اور اصل نور سے پیدا کیا گیا ہے. ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ہمارے غم میں غم مناتا ہے. اس لیے فرض ہے کہ آپ جس دن خوشی امام کی اس دن خوشی منائیں، جس دن غم ہے اس دن غم منائیں، تاکہ امام کے کہنے کے مطابق ہم چلتے ہیں. تو وہ عزادار نہیں جو خالی ماتم کرے، عزادار وہ بھی ہے کہ جو 2 مہینہ 8 دن ماتم کرے، نویں ربیع الاول کو جشن کرے.
28 रजब को रसूल खुदा का ताबूत निकाले, 17 रबीउल अव्वल को जश्न मनाए, 28 सफ़र को इमाम हसन का ताबूत निकाले, और उसके बाद 15 रमज़ान मुबारक को आके वो जश्न मनाए। अगर आशूर के दिन वो गम मनाए तो 3 शाबान को वो खुशी मनाए, उसका एक फ़र्ज़ होता है। अगर आशूर के दिन गम मनाए तो जनाब अब्बास की विलादत में खुशी मनाए, इसलिए उसका फ़र्ज़ ये है कि गम में गम मनाए, खुशी में खुशी मनाए। हम आपके जहन को उन तहरीकों में नहीं जाने देंगे कि जो शियत को ख़राब करना चाहते हैं, बनाने शियत। इसलिए अज़ादारी एक बड़ा नाजुक हमारा अमल है कि जिसको हर तरीके से बचाना हमारा फ़र्ज़। अगर उसमें कुछ गलत आएगी तो उसे बराह रास्त कर देंगे। और जो फरमाया आपने, तो उनकी खुशी में खुशी मनाइए, उनके गम में नहीं कि हम आज ईद गदीर महफिल हो गई हम मनाएंगे, तो ये कौन सी बात है। और दूसरी बात है कि मेरा फ़र्ज़ है, मैं हर वक्त करना चाहता हूँ, चाहे वो जो आदमी अज़ादारी करता है। देखिए मैं एक जुमला अक्सर जुमलात की मजलिस में कहता हूँ कि खुदा से बहुत डरना चाहिए, लेकिन खुदा से डरने का मतलब नहीं है कि बंदों के लिए सींग मारने का बैल बन जाइए। सांड देखा है, सांड जानते हैं कि नहीं? सांड हमारे क्या हिंदू बैलों को छोड़ देते हैं निकाल के, बड़े बड़े लोग भागते हैं, और मार दो तो हिंदू मुसलमान फसाद हो जाएगा। जिसको चाहता है, जिसका खेत चाहता है फिरता है, जिसको चाहता है सींग मारता रहता है। तो अहले बैत या अल्लाह को मानने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अल्लाह का डर अगर रखते हैं तो सबको सींग मारिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, समझदार बंदा मेरे सामने, जो जितना अल्लाह से डरता है उतना ही बंदों से डरता है। कि किसी बंदे का दिल दुख न जाए उसके जरिए, कोई मोमिन उसके जरिए से बदनाम न हो जाए, किसी मोमिना के दिल को तकलीफ न पहुंच जाए, किसी मोमिना को गलत नजर से देख न ले, किसी इंसान को थोड़ी तकलीफ न पहुंचा दे, किसी का हक उसके पास ना आ जाए। ये नहीं कि आप खुदा से डरते हैं तो समझ रहे हैं कि अल्लाह मियां के अखलौते बेटे हैं। सलावत भेजो ये बीमारी, तो मुझे ये बीमारी आप में तो बहुत कम है, हम मौलवियों में बहुत ज्यादा है। आपने को अल्लाह ने इकलौता बेटा, मुल्ला ये की तारीफ ही है जो अपने को, मैं कहता हूँ कि मुल्ला किसे कहते हैं, जो अपने को अल्लाह का ला शरीक इकलौता बेटा और सबको अल्लाह का नौकर। सलावत भेजो मोहम्मद नहीं करना चाहता, ये नहीं कि नहीं किया, ये वाजिब इसीलिए नहीं किया गया चूंकि करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वाजिब नहीं थी, इसलिए आज़ादारी उनके मानने पर वालों पर वाजिब नहीं की गई है। जो करबला खुद इख्तियारी अमल था, इंतखाब था कि तुम चाहो तो इसे मुंतखब कर लो और चाहो तो तुम इसका, तुम्हारे दर्जे में कोई फर्क नहीं पड़ने का है, हमारे दर्जे में कोई फर्क नहीं। लेकिन ये इतना बड़ा बोझ था। तवज्जो कीजिए, मैं फिर एक जरा गहरी बात करने जा रहा हूँ, रुक के और उसके बाद मसाइल पे आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। गौर कीजिए कि आज़ादारी से क्या हो। और इमाम हुसैन इस आलम में, करबला में मुझे रिपोर्ट मिली है कि लोग नजर नहीं जा पा रहे, काजमैन नहीं जा पा रहे, समरा नहीं जा पा रहे, लेकिन करबला में आसपास वैसी परवाह नहीं। देखिए मैं आज एक बात सोच रहा था कि जब कहीं परेशानी होती, कहीं वहां राइट हो गया, आदमी वहां से नफ्सियाती तौर से सोचिए, ये शिया कौम के नफ्सियात हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं क्या करा, मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, गलतियों तो मुझसे होती हैं, ऐसी बात है इंसान से कभी किसी, लेकिन ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ी हमारे ऊपर। कोई मामूली कौम नहीं, जन्नती कौम, इसका अल्लाह ने इंतखाब किया है। कि मैं सोचता कि देखिए कहीं कोई के फला जगह फसाद हो गया, मतलब बॉम्बे में फसाद, आदमी फौरन सोचता है न जाए तो बेहतर है, फला जगह तूफान आ गया, मुलतवी हो जाए, ऑफिस की तरफ जाना है, आदमी वहां से साइकोलॉजिकल तौर से हटने पड़ता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, करबला में जितनी परेशानी है दिल बढ़ता चला जाएगा, काश हम वहां पहुंच जाते, काश हम वहां सुवारत हो जाते। ये कौन सी बात है, ये डिग्निटी, ये सिर्फ शिया कौम की खुसूसियत है आपके खिदमत। क्या और दिल बेचैन होता है, काश ऐसे आलम में हम क्यों नहीं वहां पहुंचे। बस अपनी बात को तमाम आपको एक तरफ लाना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह मसाइल पढ़ के 10 की बात को तमाम करूंगा। कि गौर कीजिए आपके, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक करबला अल्लाह ने वाजिब नहीं की थी, वाजिब नहीं की थी तो कोई बात नहीं। अब ये अलामत और पहचान, रोने से आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नती की पहचान है रोना, अलम उठाने से आदमी जन्नत जाने का सवाल नहीं है। ये पहचान है कि आप सच्ची मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते। तो जो फरमाते हैं, तो इस खौफ का अल्लाह ने इंतखाब किया कि उधर और बढ़ती चली जाती है। और वो ला इलाहा इल्लल्लाह, क्यों हम कुछ मॉडर्न हो जाएं, ओ ठीक है पढ़िए, कोई मना थोड़ी करता है, लेकिन जब तक इस मोहब्बत से आपने, अगर अल्लाह को ख़त्म कर रहा हूँ, करबला ने क्या दिया, अल्लाह बज़ा से गहरी बात तकरीर को समेट के, अल्लाह को अपने दीन का ऐलान अगर ताकत के बल पर करना, परवरदिगार जनाब सुलेमान की हुकूमत इतनी बड़ी है, अपने दीन का ऐलान कर दे, हवाओं पर हुकूमत, जानवरों पर हुकूमत, यानी इतनी बड़ी हुकूमत कि उन्होंने दुआ की थी कि न मुझसे पहले की ना मिन बादी, कि मेरे बाद किसी को अब क़यामत तक ऐसी हुकूमत न मिले।
اتنی بڑی حکومت تھی اس وقت کیوں نہیں اعلان تکمیل دین ہو گیا؟ دنیا کو طاقت کا یقین آتا، دنیا کی طاقت کا یقین آتا، خدا کا یقین نہ آتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء نے بہت سے کنٹرول کیا، کیوں نہیں اللہ کے دین کا اعلان ہو گیا؟ اور اللہ کے دین کا اعلان کس وقت ہو رہا ہے؟ جب ساتھ میں ایسے لوگ ہیں کہ رسول سمجھ رہے ہیں کہ قتل کر دیں گے، ہے نا؟ 1,70,000 کے اندر ہزاروں ہزار سب مخالفین، آج تک اس میں کیوں اعلان ہو رہا ہے؟ کہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ کربلا میں یہی بات ہے، دنیا سمجھتی تھی کہ انسان بھوک سے ڈرتا ہے، انسان کو پیاس فنا کر دیتی ہے، انسان کو موت غارت کر دیتی ہے، اور جو کر رہے ہیں کہ نہیں، انسان کو احلال کی پریشانی ختم کر دیتی ہے، کہ ہر چیز کربلا میں الٹی ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر ادھر نہر فرات ہے تو جنت سے پانی منگا لیا جائے، اگر کھانا بند ہے تو جنت سے کھانا منگا لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا آپ کربلا کے میدان۔ اگر موت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی حیات کو مسلسل کر دیا جائے، کہ سب الٹا ہوگا، پھر بھی ادھر سب فنا ہو جائیں گے، یہ باقی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نام کی شمع حسین کو یوں روشن کرنی تھی کہ صرف اللہ کی طاقت کا یقین ہے۔ اور جو فرمایا آپ نے، اللہ کی طاقت کا یقین ہے، ہر چیز الٹی جا رہی ہے، ہر چیز ضد میں جا رہی ہے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان سب کے باوجود کربلا اپنی کمزوری کے باوجود دنیا کے اندر بڑھ گئی۔ اس کی کوئی پاگل تھوڑی کہ کہہ جائے یا قوم کو ہماری پاگل تھوڑی ہے رضو باللہ کا اپنا وقت دیے جا رہی ہے اور ماتم کے رات کو جاگ رہی ہے۔ اس لیے اس میں توحید پوچھتا ہے، لا الہ الا اللہ اگر ملتا ہے تو صرف در حسین سے ملتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ کون کہتا ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا؟ خدا کو نہیں دیکھا آپ نے؟ کئی ملکوں میں جس کی حکومت ہے اس کے چند بچے اور بیمار بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور آج دنیا کے اندر لوگ جدید پلانا بیچتے ہیں، ان کا نام چاروں طرف ہے، خدا نہیں دکھائی دیتا؟ خدا دکھائی دیتا ہے، دکھائی دے گا، لیکن کہاں دکھائی دے گا؟ جلتے ہوئے خیموں کے شعلوں کی روشنی میں خدا دکھائی دیتا ہے۔ اور جو کیا آپ نے، بس میں نے اپنی بات ختم کی، عزادارو 2 راتیں اور رہی، بس اب وہ رونق نہیں، اب رونق کے اعزاز رخصت۔ آپ نے بڑی محنت کی، آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، آپ جاگ بھی رہے ہیں اور آپ آ بھی رہے ہیں، اور ایک ماں ہے جو آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، ایک بیوی ہے جس کا اللہ نے شکریہ ادا کیا تھا، وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ عزیزارو اب وہ نازار خانوں پہ رونق ہے، اب فضاؤں کے اندر بس سناٹا ہے، میں کیا کچھ اتنے تو قید سے چھوٹنے کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو روضہ مقدس پر مجالسی کرنے کی توفیق اور موقع فراہم کرے۔ بس عزیزو، حسین ابن علی کا یہ کنبہ جب چھوٹا ہے قید سے، تو اس وقت ہر ایک قید سے کیسے چھوٹا آپ کو معلوم ہے؟ حداد کو بلایا گیا، حداد کو بلایا گیا جو لکڑیاں کاٹتا ہے، کہا بلاؤ سید سجاد کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹی جائیں، اتنی مضبوط بیڑی پہنائی گئی تھی۔ حداد کو بلاؤ، اس کے کچھ تو مسائل ایسے ہیں کہ میں یقین مانیے کہ میں ان جملوں کو پڑھ ہی نہیں سکتا، میرے اندر طاقت ہی نہیں، روح نکل جائے گی کہ کیا کس کیفیت میں یہ اہل بیت چھوٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب قید خانے سے چھوٹے کا حداد کو بلاؤ، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سکینہ کی موت نے، بعض لوگ اسے رقیہ بھی کہتے ہیں کہ حسین کی بہن، یہ بات طے شدہ ہے اختلافات کے باوجود بھی کہ حسین کی ایک بیٹی نے قید خانہ شام میں دم توڑا تھا، اس پر بحران ہوتا۔ اس کے بعد سے قید خانے کا دروازہ کھلا تھا۔ جب ایک مرتبہ جناب سید سجاد سے یزید نے کہا کہ اب قید خانے کا دروازہ کھل جائے گا، ہتھکڑیاں کاٹ دی جائیں گی، بیڑیاں کاٹ دی جائیں گی، اے سید سجاد تم کیا کہتے ہو؟ سید سجاد امام وقت خاموش ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے کہ جناب زینب کی کیا عظمت ہے، کیا میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مرضی کی خریدنے والے کی بیٹی، اللہ کی مرضی کو خریدنے والے کی بیٹی، اللہ امام اس کی مرضی کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میں اپنی پھوپھی سے پوچھتا ہوں، کہا پھوپھی اماں اب قید خانے کا دروازہ کھل جائے گا، اب ہم آزاد ہو جائیں گے، بتائیے آپ کیا فرماتی ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، پہلے ایک گھر خالی کرا دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کا ماتم کر لوں، یزید سے کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ براہ راست کربلا جائیں گے، کربلا ہو کے جانا چاہتی ہیں آپ مدینے، یا براہ راست مدینے جائیں گی؟ کہا نہیں، پہلے اس کے بعد میں اپنے بھائی کی قبر پر رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کہا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے کہہ دو کہ ہماری چادریں واپس کر دے تاکہ اپنے سر پر چادر ڈال کے نکلے۔ اللہ اکبر۔ ایک تخت میں چادریں سجائی گئیں، قید خانے کا دروازہ کھل گیا، حداد نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹ دی، چادریں سجا کے لائی گئیں، زینب کی خدمت میں وہ چادریں رکھی گئی، ایک ایک چادر زینب نے اٹھائی اور اٹھا کے ایک
ایک ایک بیوی کو ایک چادر دی، رباب تم اپنی چادر لے لو اپنے سر پہ ڈال لو. رباب نے سر پہ چادر رکھی. کلثوم اپنی چادر لے لو. کلثوم نے سر کے اوپر چادر رکھی. ارے جب سب کو زینب چادر دے چکی، ایک ننھی سی چادر لے کے قید خانے کے دروازے پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اے سکینہ تمہاری چادر بھی ہے. وہ ننھی سی چادر ڈال دی. اللہ اکبر. قید خانے سے یہ قافلہ نکلا. نکلنے کے بعد یہ قافلہ اس گھر میں جمع ہوا جو گھر خالی کیا گیا تھا. بس آپ سنیں، جب وہ گھر خالی کیا گیا اس میں تمام لوگ آئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ اے بیٹا سید سجاد، ذرا اس مسند کو منگا لو جس پر میرا بھائی بیٹھا کرتا تھا. وہ مسند منگائی گئی. سید سجاد کو جناب زینب نے بٹھایا. اب کہا اے بیٹا، میں عاشور کے بعد اب تک تمہیں تعزیت نہ دے سکی. ارے میرے بھائی کا پرسہ قبول کرو، علی اکبر کی تعزیت قبول کرو. اللہ اکبر. زندہ مجلس سید سجاد، عجیب و غریب مجلس تھی. ایک ایک پرسہ دیا گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہمارے سروں کو منگا دے تاکہ ہم کلیجے سے لگا کے اسے رو لے. بس ایک ایک سر آنا شروع ہوا. آپ سنیں، بس 5 منٹ کی اور زحمت ہے. ایک ایک سر آیا. بیویوں نے گلے لگا کے ماتم کیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ 3 سروں کے بارے میں عجیب ڈسکشن ہوا. جب 2 سر کنارے رکھے ہوئے تھے، کسی نے پڑھ کے کہا کہ یہ 2 سر کس کے، کیا ان کا رونے والا کوئی نہیں ہے؟ کسی نے کہا اس کے رونے والی زینب موجود ہے، یہ اونو محمد کا سر ہے. لیکن روز عاشورہ سے لے کے اب تک یہ بیوی اپنے بھائی کو یاد کر کے یا حسین کہہ کے روتی ہے. دوسرا سر وہ تھا کہ جب ننھا سا سر تخت میں رکھ کے آیا، بیویوں نے کہا ہائی وہ کیسا ظالم تھا، کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا، اتنے چھوٹے بچے کو شہید کر ڈالا. بس عزیزان محترم، اس کے بعد ایک سر آیا تو تمام شام کی بیویاں کھڑی ہو گئی. وہ علی اکبر کا سر تھا، ہم شبیہ پیغمبر. بیویوں نے کہا ایسا جوان کو قتل کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک بیوی نے ہاتھ اٹھا کے کہا ارے جس کا یہ سر ہے کاش اس کا سر کٹنے سے پہلے اس کی ماں اس دنیا میں نہ موجود ہو. ہاں ماں نے کیسے دیکھا ہوگا. گوشے میں بیٹھی ام لیلا نے سر پہ ہاتھ رکھا. ارے ایسی بات نہ کہو، میں کربلا سے لے کے کوفے سے لے کے شام اسی سر کے ساتھ آئی. ابھی تک تو شام کی عورتیں کھڑی ہوئی تھی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، عاتقہ، اس میں سے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا، سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ایک سر جب آیا، بیویاں ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی. عباس میرا پردہ، اب عزت آل محمد، واہ حرمت آل محمد، واہ عزت آل محمد، واہ حرمت آل محمد. ارے ایک مرتبہ عباس کا سر آیا، بیویاں سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی. زینب نے گود میں سر لیا. فقرہ اس کے آگے کا سن سکیں گے، بس 1 منٹ کیا اور زحمت ہے. ارے مقاتلہ جب فقرہ لکھتے ہیں کہ جب سر آیا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جب زینب نے گود میں سر رکھا عباس نے غیرت سے آنکھیں بند کر لی. عباس نے غیرت سے آنکھیں بند کر لی. اب آپ سنیے کہ بھتیجی کی چچا سے کیسے ملاقات ہوئی. اب زینب اس جتنا رونا تھا رو چکی. اب سر کو بیویوں نے اٹھایا، جلوس کی شکل میں لے کے چلی. قبر سکینہ پر رکھ دے. اے سکینہ، امو آئے ہیں ملاقات کر لو. ارے چچا جان سے ملاقات نہ کرو گی. قید خانے کا دروازہ کھل گیا، قافلہ جا رہا ہے. میری جان سکینہ اٹھو. زینب فریاد کرو. اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا. اللہم لا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا. اللہم لا تردنی فی سوء استنقذتنی من ابدا. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بینهم الخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر.